اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، موجودہ دور میں کرونا وائرس کے نام سے ایک وبا ہر طرف اقوام عالم کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اس کے حوالے سے جس طرح ہم احتیاطی تدابیر پہ غور کر رہے ہیں کہ ہمیں ہاتھوں کو صاف رکھنا چاہیے، دیگر اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا چاہیے، طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہلو پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں یہ آنے والی وبا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں ہماری غلطیوں کا نتیجہ تو نہیں، کیونکہ ہم حالات کو کوسنے میں، حالات کو سرزنش کرنے میں اور تنقید کا نشانہ بنانے میں تو دریغ نہیں کرتے۔ کیوں نہ ایک نظر ہم اپنے کردار پہ ڈالیں، کیوں نہ کچھ اپنے گریبان میں جھانکا جائے، محض حالات کی بدخوئی میں کیا رکھا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے میں پھیلتی ہوئی یہ جو وبائیں ہیں، کہیں ان کے اندر ہمارا کردار ملوث تو نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان میں اس تناظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں۔ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دبلا، فرمایا جب سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال سمجھا جانے لگے، والامانۃ مغنما، اور کسی کی امانت کو انسان اس کے اندر خیانت کرنے سے گریز نہ کرے، والزکوٰۃ مغرما، اور دین کے لیے دی جانے والی زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ اور ٹیکس خیال کیا جائے، وتعلم لغیر الدین، اور دین سیکھنے کے مقصد بدل جائیں، لوگ دنیاوی نفع کے حصول کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دین کو سیکھیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ایک شخص اپنی بیوی کی فرما برداری کرے لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے۔ وَأَدْنَىٰ صِدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست کو تو اپنے قریب کیا جائے لیکن باپ کو اپنے آپ سے دور کیا جائے۔ اور پھر فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر شور و غل ہو، دنیا کی باتیں، دنیاوی معاملات اور دنیا کے واویلے یہ مسجدوں میں کیے جائیں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلہ کا سردار فاسق و فاجر بندہ ہو۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا نگہبان اور نگران وہ شخص ہو جو قوم میں سب سے کم تر اور سب سے بدتر ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور کسی شخص کی عزت فقط اس کے ڈر اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے باجے عام ہو جائیں۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے اسلاف، اپنے بزرگوں اور نیک لوگوں کو گالیاں دیں، ان کی کردار کشی کریں، ان کے کردار کے اوپر غلط باتیں کسیں۔ تو فرمایا جب احوال امت کے یہ ہو جائیں، یہ جرائم لوگوں میں پائے جائیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اے لوگو ایسے حالات میں سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلوں کا انتظار کرو، وَخَسْفًا وَمَسْخًا، اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرو، زمین کے اندر اللہ کی طرف سے لوگوں کے دھنسنے کا انتظار کرو، وَقَذْفًا، اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو، وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، اور فرمایا پھر اس کے بعد آنے والی پے در پے ایسی نشانیوں کا انتظار کرو جو رکنے والی نہیں ہیں۔ تو احباب، اس تناظر میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو باتیں نبیوں کے تاجدار ارشاد فرما رہے ہیں، کہیں جرائم ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے، کہیں یہ خباثتیں، یہ برائیاں، یہ بدفعلیاں، یہ بے حیائیاں، یہ سود، یہ جوا، یہ لوٹ مار، سرکاری خزانے پر ناجائز قبضے، یہ والدین کی نافرمانی، یہ باپ کو اپنے آپ سے دور کرنا اور دوست کو قریب کرنا، کہیں یہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ اور اس بات سے کوئی بے خبر نہیں ہے، یہ کسی سے حقیقت پنہاں نہیں ہے کہ برائیاں ایسی ہیں جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، یہ معاشرے کا روگ بن چکی ہیں۔ اسی پہ امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی یاد رکھیے، حضور نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے
عام کھلے عام لوگ بے حیائی اور فحاشی اور یعنی کریں۔ آپ حال ہی میں دیکھیے میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگائے گئے، خواتین نے اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے ساتھ سامنے اور مقابل میں اور مخالف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں جب بے حیائی اس طرح عام ہو جائے تو قوم میں طاعون اور اس طرح کی دیگر وبائیں پیدا ہوتی ہیں اور بیماریاں آتی ہیں جن کا لوگوں نے پہلے نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ تو احباب عزیز وقار، ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے یہ آنے والی بیماریاں، یہ آنے والی وبائیں کہیں ہمارے کردار کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ اور سرکاری سطح پر جس طرح دینی مدارس، جامعات اور دیگر جگہوں کو بند کرنے کے اعلانات کیے جاتے ہیں، کاش یہ اعلان ہوتا ملک پاکستان میں شراب کو مستقل طور پہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کاش یہ اعلان ہوتا کہ ملک پاکستان میں بے حیائی کے مکمل دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ کاش یہ اعلان ہوتا سرکاری ایوانوں کے اندر قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا جائے گا۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ جو جرائم ہمارے اوپر آنے والی ان وباؤں کی وجہ ہیں، ہم ان جرائم کی روک تھام میں غور نہیں کر رہے۔ ہاں البتہ ہم دینی مدارس کو بند کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سے جو کیے جانے والے ادارے ہیں ان اداروں کو بین کر رہے ہیں۔ خدارا ہمیں ان خباثتوں، ان برائیوں اور بے حیائیوں کو روکنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کے قہر و غضب سے بچ سکیں۔ اور واحد حل یہ ہے، اللہ کے غضب سے بچ کر کوئی اللہ سے دور کہاں جائے گا؟ اس کی بارگاہ وہ ہے کہ انسان کتنا بھی دور بھاگ جائے، بالآخر وہ کہتا ہوا آتا ہے کہ ڈگ دا ٹیندا ترلے لیندا آن کھلوتا در تیرے تے، جرم و خطا دا پار بھی چوکھا پہ گیا مولا سر میرے تے، سمجھیاں سا کے ڈاڈے گوڑے ہوندے نے رشتے ناتے، پر ویکھ کے میرے جرماں والے سوڑا پہ گیا گھر میرے تے، یار یارانے سجن پرانے اپنے ہو گئے سب بیگانے، مک گئیاں نے موج بہاراں لگ گئی پت جھڑ میرے تے پج کے تیرے در تو مولا قسم تیری کچھ نہیں کھٹیا، چھم چھم وگ دینے ہن اتھرو اپنی رحمت کر میرے تے۔ احباب ہمیں اللہ کے حضور سر جھکانے کی ضرورت ہے، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن کو معمول بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمیں ان وباؤں سے اور ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جن جرائم کی وجہ سے یہ وبائیں پھیل رہی ہیں خالق کائنات ہمیں ان جرائم سے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔